ہی والہانہ اور بہت ہی ذوق اور شوق کا ایک دوست نے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذوق اور شوق کو سلامت رکھے۔ وہ کہتا ہے کہ حال سے کال کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سوال یوں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کلندرانہ طریق کیا ہے، خدا مستوں کی توحید کیا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ دوسرے رنگ میں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ مثبت سوچ بنانے کا طریقہ کیا ہے، بندہ مثبت کیسے بن سکتا ہے، یعنی زبان کال سے بندہ دل کی دنیا میں کیسے اتر سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے توحید کالی اور ایک توحید حالی ہے، ایک توحید زبانی ہے اور ایک توحید پریکٹیکلی توحید ہے۔ توحید کا کنسپٹ دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اور میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ کسی نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی کوئی ماہیت، کوئی جسم نہیں ہے جسے ٹچ کیا جا سکے، جسے جو ہے نا ڈسکرائب کیا جا سکے۔ وہ سوتا بھی نہیں ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، سینۃ ولا نوم، آیت الکرسی پڑھ لے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ دیکھیے، توحید کی ایڈوانس فارم یہ ہے کہ جہاں انسان دل سے یہ سمجھنے لگے کہ میرا پالن ہار فقط اللہ ہے، اللہ رب العالمین، میرا والی، میرا وارث، میرا وکیل، مونس و غمخوار فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجھے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے صرف اور صرف اسی ذات سے سوال کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ یہ توحید عملی ہے، اور یہ توحید حالی کی فہم جو ہے، یہ تصوف اولیاء اللہ کے پیار سے انسان کو ملتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں یہ تعلیم دی جاتی، یہ ہمیں اسی صدی میں بہت سارے مشائخ تھے۔ حال کی دنیا میں حضور بابو جی گولڑا شریف والے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ صوفی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی اگہار شریف والے، اور کال کی سطح پر تقریروں میں بیان کرنے والے یہ توحید، اور پھر حال کی سطح میں اتارنے والے توحید پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب۔ تصوف کے حامل لوگوں کی توحید یہی ہے۔ ہماری جو مولویوں کی، ہمارے جیسے لوگوں کی جو توحید ہے، اس کی جو فہم ہے وہ توحید ناقص ہے۔ دیکھیے، جب ہم مشکل میں گر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مالی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں، ماں باپ، دوست احباب، ڈاکٹروں، معالجوں سے رجوع کرتے ہیں، اور اپنے تئیں مشکلات سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، ادھر سبب، ادھر تدبیر، ادھر تدبیر۔ جب ساری تدبیریں ناکام اور ادھڑ جاتی ہیں تو پھر ہم پریشانی کے مارے ہوئے دعاؤں کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلے اسباب، پھر دعا، پھر تیسرا مرحلہ جب دعائیں رنگ نہیں لاتی تو پھر مایوسی میں گر جاتے ہیں، پھر ایسے میں مجبوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی مقام پر بندہ مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جب مخلوقات سے توقعات ختم ہوتی ہیں، تب وہ اپنی تمام امیدوں اور توقعات کا مرکز و محور اللہ رب العالمین کو بناتا ہے۔ اس طرح وہ پریکٹیکل طریقے سے توحید پر عمل کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسے مخلوق سے مایوسی ہو چکی ہوتی ہے، دعائیں رنگ نہیں لاتی، کوششیں بار آور ثابت نہیں ہوتی، وہ ادھڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے انسان شکستہ، اور ہر ایک سے اس کا تعلق پیر فقیر سے، تعویذ سے، دھاگے سے، عملیات والے لوگوں سے، وہ شکستگی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک دکھن، ایک کڑھن، ایک کرب جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے، دل میں اتنا گداز بڑھتا جاتا ہے۔ دل میں جتنا زیادہ گہرا گداز ہوتا جائے گا، اتنی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا قیام جو ہے اس کے دل میں اترتا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور توحید کا عملی تصور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا دل شکستہ نہ ہو۔ انسان کا دل شکستہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ چاروں اطراف سے نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب رب تک پہنچنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے شریعت کا اور دوسرا ہے طریقت کا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، مولا مشکل کشا، ولیوں کے سید و سردار اور دل کی دنیا کے بادشاہ
نے یہ مسئلہ سمجھایا، فرمایا میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا، عرفت بربی بفسخ العزائم۔ یہ قلندرانہ طریق جو ہے یہ مولا علی سے چلا ہے کہ اپنی تمام خواہشات، اغراض، معاملات، آرزویں سب ایک گٹھڑی میں باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر رکھ دینا اور گٹھڑی میں ڈال کر سپرد خدا کر دینا اور اپنے آپ کو اعصاب کے تناؤ سے بچا لینا کہ میں در خدا پر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے یہ گناہوں کی گٹھڑی جو ہے، یہ میرے مسائل کی گٹھڑی جو ہے، یہ میرے سر تے بھار گناہاں دا کتے لے جاواں کتے ٹر جاواں، میرے عملاں تے گل نہیں مکدی، گل تیرے کرم تے مکدی ہے کہ میرے اللہ اب یہ جو سارا کچھ ہے یہ تیرے حوالے ہے، دکھ تکلیف پریشانی روپے پیسے کی کمی کی جو گٹھڑی ہے اور میرے قرضوں کی گٹھڑی جو ہے میں نے تیرے سپرد کر ڈالی ہے۔ اس سے انسان ڈپریشن سے نکل جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ریفریش۔ جس طرح آپ موبائل کی بیٹری اتنے وزن اٹھا کر وہ جب اس میں سیلز کمزور ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ریچارج کرتے ہیں، لہذا بند کر کے پھر دوبارہ۔ تو لہذا اس رویے سے روزی روٹی کمانے کی جو فکر ہوتی ہے اور جو پریشانی ہوتی ہے، اس قلندرانہ طریق سے وہ پریشانی نفسیاتی پرابلم نہیں بنتی۔ انسان یہ توحید عملی، یہ توحید پریکٹیکلی جب اس توحید کے مقام پر آتا ہے تو ہر معاملے کو وہ مثبت پوزیٹیو سینس میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا بیماری آئی ہے تو میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس کا علاج کرنا میری ذمہ داری ہے، مجھے اپنے رب سے کبھی امید ہے کہ وہ مجھے شفا دے گا۔ انت شافی یا شافی یا شافی انت شافی۔ اسی طرح تنگ دست حالات میں جب گھرتا ہے تو یہ سوچ کر پریشان نہیں ہوتا کہ میرا کیا بنے گا، یا کافی انت الکافی، کیونکہ دل میں یقین کامل ہے کہ مجھے جو کچھ عطا ہو رہا ہے یہ سب کچھ میری بہتری کے لیے۔ وہ آدمی اسی وقت پریشان ہوتا ہے، اسی وقت نا امید ہوتا ہے کہ جب انسان اس قلندرانہ صوفیانہ رویے کو ترک کر دیتا ہے، جب سوچ کا مرکز اور محور اور جستجو کا مقصد دنیا کا حصول فقط ہو تو مفلسی اسے ضرور جو ہے وہ کفر تک لے جائے گی، لیکن اگر وہ آخرت کی تنگی اور تسلیم و رضا کی زندگی کے رویے سے سوچے گا تو پھر مفلسی کی وجہ سے کفر تک جانے سے بچ جائے گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مفلسی کا توڑ یہ ہے کہ میں نے اپنی ضروریات کو اتنا کم کر لیا ہے کہ میں امیر ہو گیا ہوں۔ اب پوری دنیا اگر میری مہمان بن جائے تو مجھے تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی کہ میرے دسترخوان میں، میرے گھر میں کچھ نہیں، میں لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ فرمایا کہ جس نے مہمان بھیجا ہے ان کی مہمان نوازی کا رزق بھی وہی دے گا۔